تو یہ ان مشرکین کو دوست نہ پکڑتے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان لوگوں کی نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، البتہ ضرور پاؤ گے تم زبردست سخت قسم کے لوگ، عداوتاً دشمنی میں، للذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، الیہودا یہود میں سے، والذین اشرکوا اور ان کو جنہوں نے شرک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً اور البتہ ضرور پاؤ گے تم قریبی دوستی میں، للذین ان لوگوں کو، آمنوا الذین جو ایمان لائے ان لوگوں سے، قالوا جنہوں نے کہا، انا نصارا ہم نصارا ہیں. ذالک یہ اس سبب سے، بأن منہم کہ ان میں سے، قسیسین و رہبانا عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، راہب بھی، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور ان میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کے سبق میں جو 2 آیات کریمات آپ نے ترجمے کے ساتھ سنی ہیں، یہ سورہ المائدہ کی 81 اور 82 نمبر آیات ہیں، اور چھٹے پارے کا اختتام یہاں پر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جہاں انسان میں بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں میں بہت ہی بڑی برائی تکبر ہے، جو انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. اور تکبر قسموں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 3 قسمیں اس کی بیان کی جا سکتی ہیں. ایسے لوگ بھی متکبر ہوئے جنہوں نے خود کو رب العالمین کے برابر اپنا سنگ وہاں جا ملایا، اور انہوں نے تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی تک کہہ دیا. مطلب وہ ان کا خیال یہ تھا کہ زمانے میں میرے سے بڑا رب بھی کوئی نہیں. تو گویا رب کے ساتھ مقابلے تک کے لیے بھی لوگ تیار ہوئے. پھر خود بھی کچھ تیار ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کو تیار کر لیا.
ایسے لوگ کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ آج زمانے میں کہنے کو کوئی نہ کہتا ہو کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن جب باتیں کرتے ہیں انسان تو بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے ایسا آدمی جس نے بڑی ڈینگیں ماری تھی اور خود کو انا ربکم الاعلی کہا تھا، اس کا انجام یوں بیان فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ ایسے بدبخت کو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر دیا، ایسا پکڑا ان کو کہ اس کی دنیا بھی تباہ و برباد کر دی اور آخرت بھی اس کی تباہ ہو گئی۔ پھر انجام کے لحاظ سے تو یہ ہوا، قرآن کہتا ہے، لیکن یہ ایسا متکبر ہے کہ مرتے وقت اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کو تسلیم کر لیا، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس وقت جب اس کی جان جا رہی تھی، گویا اس کا مرتا وقت تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کا وہ پڑھا ہوا کلمہ اس کے کسی کام نہ آیا، جس کے لیے آج ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں جی دعا کیجیے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ کبھی سوچئے کہ اگر زندگی میں کلمے پر انگلی نہ آنے دی، مرتے وقت کا پڑھا ہوا کلمہ کسی کام نہیں آئے گا۔ تکبر کی دوسری قسم، سارے ہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بات تفہیم کے لیے۔ ایسے لوگ موجود تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانہ میں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک در یتیم، اس کا چناؤ کر لیا گیا ہے، تو انہوں نے یہ بات بوانگے دول کہی کہ کیا ان دونوں بستیوں میں کوئی بڑا آدمی نظر ہی نہیں آیا جس کو قرآن دیا جاتا؟ یعنی یہ بھی ایک تکبر کی قسم تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، کیا یہ آدمی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ اگر یہ رسول ہوتا، اس کے کوئی آگے پیچھے لوگ ہوتے، اس کو لے کر آتے جاتے، اس کے معاملات سارے حل کرتے، اس کا باغ ہوتا، اس کا سودا دلو خریدنے والے اور لوگ ہوتے، یہ خود آپ نے سارے کام کرنے والا احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، کیا اسے اللہ نے رسول بنایا ہے؟ کیا یہ ہے جس کا چناؤ کیا گیا ہے؟ اور قرآن کریم ہی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بستیوں کے اندر کوئی بڑا آدمی اللہ کو ملا ہی نہیں جس کو اپنا وہ رسول چن لیتا، چنا ہے تو کس کو در یتیم کو، جس کی پیدائش سے قبل بات کیا ابھی بچے ہی تھے، والدہ گئی، دادا گیا، کوئی ساتھ دینے والے تیار ہے نہیں، ایسا آدمی، اس کو اللہ رب کریم نے چنا۔ احاذ الذی، کہ یہ ہے کوئی شخص کہ جسے اللہ نے رسول بنا لیا ہے۔ یہ بھی ایک تکبر تھا ان کا کہ ہم مال میں، دولت میں، عزت میں، اقتدار میں، ہمارے پاس ریل پیل ہے، مال ہے، ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے باغات ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے، اللہ کو نظر آیا نبوت کے لیے تو یہ تو رہی تھی۔ یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ اور ایک وہ تکبر ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت بھی زمانے میں لوگ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، تکبر، جن کے متعلق اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحب المستکبرین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو
المستكبرین، یعنی تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ تو جو آج اللہ نہیں پسند کرتا، ظاہر ہے پہلے بھی اللہ کبھی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اب تکبر جو ہے اس کی وہ کیوں کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی تکبر کی وجوہات، آخر یہ تکبر اتنی جو بری شے ہے تو کیوں کیا جاتا ہے؟ آج بھی اگر ہم اپنا احساس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا وہ تکبر ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ یوں سمجھ لیں کہ علم کے لحاظ سے جب کسی آدمی کے پاس علم آ جاتا ہے کسی چیز کا، تو علم والا دوسروں میں خود کو جب یہ سمجھنے لگ جائے کہ میرے پاس علم آ گیا ہے، میں جو بات سمجھتا ہوں میرے جو علم میں ہے یہ آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے، میں یہ سمجھ گیا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ انسان جب یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میرے پاس علم آ گیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من قال انا عالم، جس نے یہ بات کہی کہ میں عالم ہوں، میں جاننے والا ہوں، فہو جاہل، یہ عالم کہاں، یہ تو جاہل ہے۔ یعنی یہ جہالت کی علامت ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے پاس علم آ گیا ہے، اور عالم اپنا تکبر بہر حال رکھتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، اور یہ بہت ہی بڑا تکبر ہوتا ہے۔ اور ہمارے علماء اکرام کو آپ دیکھ لیجئے کہ جب ان کے آگے پیچھے لوگ آنے جانے والے، ساتھ لے جانے والے، لانے والے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والے جب نام لکھتے ہیں تو 12 ساتھ آگے پیچھے ان کے اشتہار کے اوپر ان کے ساتھ جیسے ہیکے لگائے جاتے ہیں، ان کے لگائے جاتے ہیں کہ جی کئی صاحب کے اور کئی لاکھ کے ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کہ حضرت العلام شیخ العلام فلاں۔ کیوں؟ اگر آپ یہ نہ کریں تو کوئی وقت دے گا آپ کو، کوئی آپ کو بات بتائے گا، یعنی اپنا علم کہیں جھاڑنے کے لیے کوئی جائے گا نہیں، تب ہی جائے گا جب اس کو اس طرح کر کے آپ پورا پروٹوکول دیں، پھر وہ حضرت اور شیخ پھر پوری مستی کے ساتھ آئیں گے، پتہ چلے گا تو یہ کس چیز نے یہاں تک اس کو پہنچایا، اس کے علم نے۔ ایسا عالم جب متکبر ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تکبر کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں یہ جب تہمت لوگ باندھتے تھے نا تو جتنا پیچھے کسیٹ کر جاتا تھا وہ ان کا تکبر کی علامت تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ننگے کروا دیے کہ اس کو اوپر رکھا کرو۔ آج ہمارے ہاں واللہ العظیم آپ ان لوگوں کو جن کی یہ شلوار آدھی پنڈلی تک نہیں رہتی، ان کی ذرا صورتحال دیکھیے کہ جب ان کے یہ ادھر تک آ جائے پھر ان کی پوزیشن بن کیا جاتی ہے کہ ان کے ہاں ایک عجیب و غریب قسم کا آ جائے گا کہ میں بھی اور کوئی اور بھی۔ گویا علم کے لحاظ سے متکبر آدمی، یہ علم بہت بڑی اس معاملے میں تباہ کرنے والی شے ہے۔ اگر اللہ علم دے تو اس کو سنبھالا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بہترین عالم تھے، بلکہ معلم بنا کر بھیجے گئے۔ انی بعثت معلما، میرا چناؤ ہی اس حساب سے ہوا ہے کہ میں معلم بنا کر بھیج، یعنی علم تقسیم کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ گہرے دل والے ہوتے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، سخت مزاج ہوتے، اگر آپ علم کا آپ میں زوم آ جاتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد بیٹھ نہ سکتے۔ آج ہمارے علماء اکرام کے پاس وہ مخصوص لوگ جا کر بیٹھ سکتے ہیں، عام آدمی کو اجازت نہیں، اور اگر کوئی سوال کر بیٹھے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ الامان والا، وہاں سے اس کا بچ کر آ جانا نہیں، پہلے جانے کی اجازت نہیں، پھر چلا جائے تو سوال کی اجازت نہیں، اور پھر سوال کر بیٹھے تو واپسی کی پھر اپنی کوئی اور ہی صورت کر لے، اس کو واپسی والی شکل کوئی نہیں نظر آئے گی۔ کس نے کیا؟ علم نے۔ انسان کو بہت بڑا اس پر زوم ہوتا ہے کہ مجھے علم اللہ نے دے دیا ہے، علم کی کثرت۔ دوسری چیز عبادت اور ریاضت ہے کہ انسان جب عبادات میں پڑ جاتا ہے، وہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھے، تہجد وقت اٹھے، فجر بھی ہر وقت پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو اور بڑا خوشی کے ساتھ وہ سب کو بتاتا پھرتا ہے، ہاں جی تہجد وقت اٹھتے ہیں۔ رات کی عشاء کے بعد ہم کبھی بات ہی نہیں کبھی کی، بس سو جاتے ہیں کہ سنت ہے یہ ساری سنتیں یاد رہی دکھانے کے لیے۔ ان حضرت کو، ان مولانا کو، ان مفتی صاحب کو، ان پیر جی کو، ان شیخ جی کو یہ سنت کیوں یاد نہ رہی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہی اس وقت تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا؟ یہ سنت کیوں یاد نہیں رہتی؟ یعنی وہ سنتیں یاد رہی، یہ سنت کسی کو یاد آئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ، ایک تو بات صحیح ہے یا غلط؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی عمر 40 تھی اور سیدنا محمد الرسول اللہ اس وقت محمد بن عبداللہ تھے، ابھی 25 سال کے تھے۔ عمر کا جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن بہرحال یہ دلیل تو موجود ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 40 سال عمر تھی، 15 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ وقت گزارا۔ اس کے بعد ہی اللہ اجازت دے دیتا کہ اے پیغمبر اور کر لیجیے، لیکن نہیں، سیدہ خدیجہ کی زندگی تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح ثابت نہیں ہے۔ تو ہمارے ان حضرت کو کیا ہوا کہ انہوں نے سنت سمجھ کر کہا یہ سنت زیادہ نکاح کرنا سنت ہے، یہ سنت یاد ہے، وہ نہیں یاد کہ اپنی ایک پہلی بیوی تک تو کم سے کم آپ جیسے کہا اپنا وقت گزارتے، مرنے کا انتظار کرتے۔ کل ایک جگہ بات ہوئی تو حضرت کا مطلب اس کو جب تک مار نہ لے، میں نے کہا رسول اللہ نے مارا نہیں تھا۔ وہ آپ کاریئر سے صاحب تھے بیٹھے ہوئے تو وہ کہہ رہے اس کا مطلب پہلی کو مار لینے تک، دوسری میں نے کہا مار لینے تک نہیں، اس کے مر جانے تک، مار تو آپ ایسے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بات عرض کر، یہ بڑا ایک انسان جو ہے اس کو بڑا ہوتا ہے، عبادت اور ریاضت کی بات کر رہا تھا کہ جب انسان عبادات میں پڑ جاتا ہے نا، کیونکہ اسے بھی لوگ عبادت سمجھتے ہیں کہ سنت سمجھ کر کرتے رہو، پھر یہ نمازیں، یہ تہجدیں، یہ سارا یہ ہر سال کے سال جانا، کہ کیوں جا رہے ہیں حضرت؟ مال اللہ نے دیا ہے تو پھر عمرہ تو بنتا ہے نا۔ یعنی یہ سارے یہ عبادات میں اس طرح پڑ جانا، پھر وہ چلا لگانے چلے جائیں گے، پھر جناب کتنا کتنا دیر اس طرح گھر سے باہر، کیا مقصد کیا ہے؟ یہ دین کا کام ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ یہ ایک انسان کو ذوق لگ جاتا ہے کہ میں ان عبادات کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواروں گا۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ ان عبادات سے دنیا شاید سنور جائے، آخرت سنورنے والی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جملہ بڑا عجیب لگا، سب کہتے ہیں کہ جی نہیں عبادات نہ ہوئی پاس تو
میں کہتا ہوں اگر معاملات پاس نہ ہوئے یہ عبادات کسی کام کی نہیں ہے. عبادات کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن جب عبادات کے بعد آپ اس عبادت میں تکبر تک پہنچ جائیں گے، بتائیے کون سی عبادت آپ کی کسی کام کی رہ جائے گی؟ جتنا عبادت گزار ہو اتنا انسان نرم مزاج ہو. ایک عورت عبادات بہت کرتی تھی، لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ بہت تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی یہ عبادات اس کے کسی کام نہیں آئے گی جب تک اس کے ہمسائے سے تنگ ہیں. ساتھی تنگ ہو، رشتہ دار تنگ ہوں، خاندان اور برادری تنگ ہو، اور یہ تنگ کرنے والا ہو. انبیاء کی برادریاں بھی تنگ تھی، لیکن انبیاء نے تنگ کیا نہیں تھا، وہ اپنے اندر ہی تنگ ہو رہی تھی. ابو سفیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف، اور جب شاہ حبشہ نے پوچھا تھا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور تھا کہ نہیں، محمد کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کوئی اونچ نیچ والا معاملہ، ایسی کوئی بات اس میں پائی نہیں جاتی. اتنی ہی بات نہیں، ابو جہل سے کسی نے پوچھا تھا، اس نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ خاندانی طور پر چلتے آ رہے تھے، اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں دعویٰ نبوت ہو گیا ہے، تو آخر اس کے مقابلے میں دعویٰ کون سا کرے. تکبر اس کو نے ڈوبا تھا، اور تو کوئی چیز آنے نہیں آئی تھی. تیسری چیز مال و دولت ہے کہ انسان کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، پھر انسان اس مال اور دولت کے پیچھے لگ کر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پہ بڑا اللہ راضی ہے جی، بڑا اللہ راضی ہے. یہ خوشی انسان کو کہیں لے جاتی ہے، اور یہ بھی تکبر تک انسان پہنچ جاتا ہے جب اس کے پاس مال اور دولت آ جائے. چھوٹے لوگوں کو جہاں تک کہہ دیتے ہیں یار تیرے لگتا ہی کچھ نہیں کھانے، تیرے پاس لباس پہننے کو اچھا نہیں ہے، اچھا رہائش اپنی کے ذرا درست کر لو بھئی، اس کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. کہ یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنا آپ دکھاتا ہے کہ میرے پاس مال دولت ہے. ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بکری کا کھر بھی پکاؤ تو ساتھی کو دے دو، اپنے ہمسایوں کے گھر بھیج دو، پانی ذرا زیادہ ڈال دو، خیر ہے. کچھ چیز لائے ہو بچوں کے لیے تو ایسے ہی دے کر ان کو باہر نہ بھیج دو. لیکن مال اور دولت انسان کو متکبر بنا دیتی ہے. چوتھی چیز بہت ہی زیادہ ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے، حسب و نسب. میں فلاں خاندان کا ہوں، میرا اس برادری سے تعلق ہے، میرے رشتہ داروں میں فلاں لوگ رہتے ہیں. یہ بہت انسان کو ہوتا ہے کہ میرا حسب نسب بہت اچھا ہے. پھر ایک تو وہ قوم ہے جو حسب نسب پر جا کر خود کو بخشے بخشائے تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں کسی شے کی، کیونکہ ہمارا فلاں قوم سے تعلق ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. پانچویں چیز عہدہ اور منصب اگر کسی کو مل جائے، یہ بھی انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے. عہدہ مل جائے نا تو عہدے کا جو انسان کو زوم ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے انسان کو، یہ میں فلاں عہدے پر. ہمارے کسی سیاسی کے ساتھ رابطے ہو جائے نا، کسی کوٹھی میں بیٹھنا آنا جانا ہمارا شروع ہو جائے تو ہمیں وہی بیٹھنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی عہدہ مل جائے پھر تو کمال ہو جائے گی.
عہدہ اور منصب انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے. انسان کو پے در پہ کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں. جدھر کام وہ کہتے جدھر جاتا ہے جی خیر ہی خیر ہو جاتی ہے. جدھر جاتا ہے کامیابی، جدھر جاتا ہے کامیابی. چاہے مال دے کر کرے، چاہے خاندان برادری کا واسطہ ڈال دے، چاہے اپنے تعلق کو استعمال کر لے، چاہے اپنے عہدے کو حساب لکھ کے استعمال کر لے، لیکن جب وہ کامیابیوں پر کامیابیاں ملتی ہیں انسان اس میں بھی بڑا تکبر اس کو آتا ہے کہ میں بہت بڑی شے بن گیا ہوں. پھر حسن و جمال میں بھی ایک ہے کہ قد کاٹ ماشاءاللہ کیا بات ہے، شکل و صورت واہ، حسن و جمال قد کاٹ بڑا خوبصورت انسان کو لگتا ہے. طاقت اور قوت پر انسان کو بڑا تھا، میرے پاس طاقت بہت ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو تکبر تک لے جاتی ہیں، اور تکبر ہی وہ شے ہے جس سے اصل میں منع کیا گیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر آیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. آپ کہتے ہو جہنم میں گیا ہوا کھینچ کر لے آئیں گے رسول اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رائی برابر تکبر کسی میں آ جائے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو آپ نے جوتے کپڑے پر فخر ہو کہ بھی میرا یہ اچھا ہے، لباس اچھا پہن لیا، جوتا اچھا لے لیا، فرمایا ان میں سے بھی کسی چیز پر اگر انسان کے اندر کوئی تکبر آ گیا جنت میں جانا اس کا صورت کوئی نہیں ہے. اتنی بری شے ہے یہ تکبر. اور اگر آپ مزید دیکھ لیجئے تو جب اللہ رب کریم نے کہا تھا کہ یہ میں نے انسان بنایا ہے اور تم سب نے اس کے سامنے دو زانو رہنا ہے، ایک نے کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دلیل نہیں تھی اس نے، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں اس کے لیے کیوں فرما بردار ہو جاؤں، اس کے لیے میں کیسے تابعدار ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. کیا کیا تھا تکبر. پھر اس تکبر میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس کا انجام کیا ہے کہ آج تک وہ دھتکارا ہوا راندا ہوا ہے اور اسی طرح گھوم رہا ہے. پھر اس نے تکبر کرنے کے بعد کیا کیا؟ تکبر کرنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ اللہ مجھے تھوڑی ڈھیل دے دے. کب تک؟ میں جب تک یہ کائنات ہے ڈھیل دے دی اللہ نے. اس کا مطلب ہے یہ نہ سمجھیے کہ اگر وقت مل گیا ہے، مہلت مل گئی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے. نہیں، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، بلکہ سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے جس کا نتیجہ کسی وقت بھی بھگتنا پڑ جائے گا اور وہ وقت آنے والا ہے. عرض یہ کر رہا تھا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے حالات جو یہود و نصارہ کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جو مدت سے ہم کئی ایک جو مسلسل چلتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان ساری باتوں میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے والنبی، اور نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اس پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اس پر ایمان لے آتے تو کیا ہوتا؟ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ ان کے ساتھ دوستیاں اور جرانے نہ کرتے. جو پچھلے سبق میں تھا نا کہ یہ مشرکوں کے ساتھ جرانے شروع کر دیتے ہیں، یہ یہود نصارہ کے ساتھ بھی جرانے شروع کر دیتے ہیں. تو یہود و نصارہ کی آپس میں جو جرانے ہیں مشرکین کے ساتھ یہ نہ ہوتے.
اللہ ارشاد کو کون تھے وہ؟ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یہ وہ لوگ تھے جن کو سیدنا داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے ان پر لعنت کی تھی. یہ ان کے ساتھ اپنے جرانے نہ رکھتے. قرآن ابدی کتاب ہے یا وقتی تھی؟ یہ تو ابدی ہے، اور یہ ابدی ہے تو یہ اس وقت کے جب یہ نازل ہوئی تھی، جب یہود و نصارہ کو ایک بات کہی جا رہی ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کتاب کی ابھی جب بات آئی تھی نا تو آپ یہ آیت کو پڑھیں تو یہ لگے گی جیسے یہ نبی بھی محمد رسول اللہ اور کتاب بھی قرآن ہے. حالانکہ بات ان کو کہی گئی ہے اور ہمیں سمجھایا گیا ہے. فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اکثریت ان کی ایسی ہے جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. نافرمانی ان کی کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ اپنے اس تکبر کے اندر پڑ گئے تھے، اور متکبر آدمی نافرمان ہو جاتا ہے. ان میں بھی یہی برائیاں پائی گئی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ ذلیل اور خوار ہم سمجھتے ہیں. ہم اس وقت ہوئے تھے جب اسلام تھا. جب اسلام تھا وہ ذلیل و خوار ہوئے. آج ہم ذلیل و خوار ہے تو اسلام وہاں کیسے ہو سکتا ہے جہاں ذلت اور خواری ہے؟ ذلت اور خواری اور اسلام نہیں. قرآن کریم نے کہا کہ یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے ہیں وہ تعلیم ایسی تعلیم ہے جو سارے ادیان باطلہ پر چڑھ آنے والی ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان پر ظاہر ہونے والی تھی، دبنے والی نہیں تھی. آج آئے دن آپ کے ہر جگہ پر فلسطین 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 کو چیخا جا رہا ہے. ان کے لیے سارے جلسے کرو، جلوس کرو، فنڈ اکٹھے کرو، سارا کچھ کر لو، لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ ایک آپ نے 22 ملکوں کا بنا کر بھیجا تھا سربراہ فوج کا، آپ کے ملک کا ہی بنانا. کتنا خزانے کا حصہ وہاں چلا گیا. آج وہ 22 ملک کہاں گئے، ان کی فوج کہاں گئی؟ یہ سارے فنڈ اگر ہم نے ہی اکٹھے کرے، فنڈ کیوں اکٹھے کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے جلا جھنڈے بنوا دی ہیں ان پیسوں سے اور چلانے ہیں. اپنے ہی املاک کو تباہ کرنا ہے، اپنے ہی چوک چوراہے کو بند کر کے اپنے ہی لوگوں کو ذلیل اور خوار کرنا ہے، اور یہ دکھانا ہے ہم نے قوم کو کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. کبھی سوچا ہے یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے ملک میں؟ کیا یہی اسلام تھا؟ کیا اسلام یہی ہم سے مطالبہ کرتا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کچھ خیال کیا ہوتا. اگر آپ میں اتنی جرت نہیں تھی تو یہ پنگا کیوں لیا، کیوں چڑھا؟ آج وہاں کے اتنے بچے مروائے جا رہے ہیں، اتنے لوگوں کو اس طرح کر کے ان کا یعنی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کون کروانے والا ہے؟ چھیڑا کس نے؟ کس نے یہ سب سے پہلے شرارت کی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ لیکن کون کہے، کہاں کہے، کس کو کہے؟ چونکہ ساری قوم اسی کام لگی ہے، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ فلسطین کا ساتھ ہے، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ دے جاؤ، اکٹھے کر لو. خدا کے بندوں کچھ خیال کیا ہوتا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وہ لوگ تھے کہ جب اسلام آیا تو اگر یہ اسلام کے ساتھی ہوتے، اگر انہوں نے پیغمبر کی بات مانی ہوتی، اگر انہوں نے کتاب کی بات مانی ہوتی تو آج یہ ذلیل و خوار نہ ہوتے. ان کی ذلت اور خواری کی وجہ آج بھی آپ وہاں چلے جائیے، جا کر دیکھیے کتنے کتنے کنویں شراب کے وہاں پر ہیں. کون سی برائی ہے جو وہاں موجود
آج جتنے یہ فنڈ لے لیں آپ، یہ تھوڑا تھوڑا یہ 100 50 10 20 50 والی بات چھوڑیے، لاکھوں روپے دینے والے واللہ العظیم وہ زانی اور شرابی اور بدماش لوگ ہیں اس ملک کے، اور وہ سارا فنڈ دے کر خود نہائے دھوئے اور بالکل صاف ستھرے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لاکھوں روپے اس بات میں جمع کروا دیے۔ وہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کہاں سے انہوں نے اکٹھا کیا، کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ یہ پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں مال چاہیے، مل رہا ہے، اور ہماری جماعتیں اس سے پمپ رہی ہیں۔ پھر ان جماعتوں کا بھی اپنا ایک بہت مزاج ہی ایسا قوم کا بن گیا، یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے کہ فلاں جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ایک ادنا سا کارکن جب تک 1 to 5 موٹر سائیکل ساتھ نہ ہو اس کے، اور ساتھ 2 4 اس کے چھڑیے نہ ہو، گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اسلام تھا۔ وہ چند ساتھی پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور چلے جائیے، موسیٰ علیہ السلام مدت تک اپنے اس فرعون کے پاس جا کر اس کو کہتے رہے، جب اس نے تسلیم نہ کیا مجبور ہو کر وہاں سے اپنا بیڑا بستر اٹھا کر نکل گئے کہ چلو اگر تم یہاں آرام سے نہیں رہنے دیتے، یہ چاند ساتھی بنی اسرائیل کے میں لے کر چلا جاتا ہوں۔ اس بدماش نے پیچھا کیا، اللہ رب کریم نے غرض کی، اور آج تک نشان عبرت ہے۔ مطلب واضح ہے کہ نشان عبرت وہی بنتے ہیں جو اپنا آپ بیڑا غرق کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت ہمارا ہر جگہ پر بیڑا غرق ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ فرعون نہیں آتے، ہم میں آ گئی ہیں، اور جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسلام ایسی شے نہیں ہے جو باقی سب کو اس طرح کر کے لے جانے والا ہو کہ سارے ہی اس میں رڑتے چلے جائیں، تباہ و برباد۔ اسلام نہیں، اسلام تو ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا، اسلام تو ابھرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائے لو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہم ما اتخذوہم اولیاء ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہوئے، ان کی اکثریت فاجر ہو گئے، ان کی اکثریت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب اکثریت فاسق و فاجر کی ہو پھر اللہ کے ہاں اکثریت کو دیکھا نہیں جاتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ ہاں ایمان ہو تو جو ایمان کا دعویٰ نہیں نہ کرتے وہ بھی ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے معاہدے نہیں تھے رسول اللہ کے ساتھ، وہ مسلمان ہو کر کیے تھے نا، غیر مسلم بھی معاہدے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو خیر نظر آتی ہے تو آج آپ کے جتنے اتحادی ہیں سارے کے سارے کدھر چلے گئے، کہاں مر گئے سارے، کیا ہوا ان کو؟ یہ عرب سارے کو کیا ہوا؟ یہ آپ افغانستان کو چیختے ہو گئے، ادھر سے آپ نے بکا دیے تھے سارے، آج کیا ہوا ان کو؟ کیوں نہیں کوئی چیز اٹھ رہی؟ کدھر چلے گئی سارے؟ اچھا کیا ہوا؟ کچھ خیال ہوتا کہ ہم نے اپنا بیڑا غرق خود کیا ہے، اور اس کی بیسک وجہ جو بہت ہی کڑوی لگتی ہے، ہماری ہر جگہ پر یہ ڈیڑھ اینڈ کی مسجد ہے، واللہ العظیم اگر یہ ختم کر دیا جاتا سلسلہ تو آج مسلمان متحد ہو جاتے۔ اس کی بیسک وجہ وہ اندر سے منافقین نے جو مسجد تیار کروائی تھی، بیسک وجہ آج وہ ہے، لیکن نہیں سمجھے گی قوم اس بات کو کہ آج میں اہل حدیث ہوں، میرا گھر اچھا ہے، میری جگہ اچھی ہے، وہاں ایک مسجد تیار ہونی چاہیے، پھر میں اپنی مرضی کا ملا لاؤں، اس سے اپنی مرضی کی بات سنوں، وہ میری تعریفوں کے پل باندھے اور میرے سے وہ اپنی تنخواہ لے، وہ میرا گیت گائے، میں اس کی گاتا رہوں۔ کہیں اللہ کی بات، کہیں قرآن کی بات، کہیں قرآن کا سننا سنانا، ہم 20-50 لوگ جو بیٹھے ہیں، واللہ العظیم آپ میں سے ہم میں سے کوئی
کوئی شخص ایسا جو 24 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ مختص کر دے کہ یہ میرا صرف اللہ کی کتاب کے لیے. ہم بچے کو 6-8 گھنٹے کے لیے فیس دے کر بھیج دیتے ہیں، جاؤ تعلیم حاصل کرو. کسی نے اللہ کی کتاب کی کوئی تعلیم کے لیے اپنا وقت کوئی دیا ہو کہ یہ میرا وقت اللہ کی کتاب کے لیے ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. ہمارے علماء ہیں، مفتیان ہیں، پیر ہیں، واللہ العظیم جس طرح وہ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں، اس کو 2-4 بتائیں تو وہ دیکھنا شروع کر دے گا کہ کون کون سی علامات ہیں. ہماری حالت یہی ہے. کسی عالم مفتی پیر کے پاس چلے جاؤ، کوئی ایک بات پوچھنے کے لیے وہ کتاب کھول کر بیٹھ جائے گا کہ کہاں سے مجھے کیا مل سکتا ہے. کسی کو علم ہو کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ کوئی بات نہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ آج کتاب اللہ سے دوری نے ہمارا اصل میں بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. اگر یہ قریب ہوں گے تو یقیناً نتیجہ نکلے گا. اسی کو کہا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. دعویٰ نہیں، عملی طور پر اللہ پر ایمان ہوتا. ہمارا عملی طور پر اللہ پر ایمان نہیں ہے. مال پر ایمان ہے، خاندان پر ہے، برادری پر ہے، علم پر ہے، ہمیں اپنی جماعت پر ہے، ہمیں اپنے لیڈروں پر ہے، ہمیں ہماری سیاسی جماعتوں پر ایمان ہے. لیکن نہیں ہے تو رب العالمین پر ہمارا ایمان نہیں ہے. کہنے کو ہم سارے کہیں گے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیجیے. اللہ نے فرمایا تھا والنبی، اگر نبی پر ایمان لے آتے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کو آج بھی اس طرح تیار نہیں ہے. ہم اگر چڑھائیں گے تو وہاں تک لے جائیں گے کہ تیرے سامنے دعائیں ہیں، تو ہماری دعائیں پیش کرنے والا، تو سارا کچھ کرنے. لیکن جو کردار ہے رسول اللہ کو وہ اپنانے کو ہم تیار نہیں ہیں. اور رہی بات کتاب کی، جس کو کہا تھا کہ پشت پیچھے انہوں نے پھینکا تھا، ہم نے کہا کمر کر کے نہ چلنا. ادھر کتاب پڑھی جا رہی ہے تو الٹے ہو کے چلو، ایسے الٹے ہو کہ کوئی کام اس کے مطابق نہ ہو. ہر چیز کتاب اللہ کے خلاف، ہماری ہر عمل ہمارا کتاب اللہ کے خلاف ہے. جینے سے لے کر مرنے تک ہر ایک چیز کو دیکھ لیجئے، واللہ العظیم ہماری کوئی شے بھی کتاب اللہ کے مطابق نہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کے مطابق ہوتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا کہ اس کے مطابق ہوتے تو یہ صحیح راستے پر آ جاتے، لیکن اس کے مطابق فرمایا فاسق ہیں، اکثریت ایسی ہی ہیں جو اس سے دور ہٹے ہوئے ہیں، اس کے قریب نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. میرے محترم بھائیو بزرگوں، سچائی ہی ہے، خواہ کہنے والا کوئی ہو. لیکن سچائی صرف اپنی زبان سے کہہ لینا یہ سچائی نہیں ہے. حق حق ہے، سچ سچ ہے، لیکن مادر پدر آزاد لوگ سچ کے لیے، سچ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
اللہ رب کریم نے بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اگر ان کے پاس علم ہوتا، ان میں فقیر ہوتے جن کے ہاں واقعتاً فقر تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ قوم کے لوگ جنگلوں کے پتے کھا کر گزارا کریں گے، اگر واقعی ان میں ایسے کوئی راہ پیدا ہو جائے دنیا سے لو توڑ کر نہیں، دنیا سے لو لگا کر، تارک دنیا ہونا مقصد نہیں ہے، یعنی دنیا کے ساتھ معاملات ترک کرنا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ وہ قوت لاجمود ہو جاتے اور اپنا آپ اللہ کے لیے وقف کر دیتے، جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جماعت ہے، جیسا کہ سیدہ مریم کو پیدائش سے پہلے کر دیا گیا تھا۔ یہی تو مضامین ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سچ سچ ہے اور سچ کو بدلا نہیں جا سکتا، سچ کسی کی زبان، کسی کے کردار سے، کسی کی نہ، سچ سچ ہے، وہ کہیں سے بھی نظر آئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان میں شدید قسم کے، سخت قسم کے لوگ ان میں ان کو پاؤ گے، کن کو؟ آمنوا الیہود، یہودیوں کو آپ مومنوں کے لیے شدید پاؤ گے۔ تو کل ان کو جگہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن تو تب بھی تھا، قرآن نے تو اس وقت بھی یہ جملہ تھا موجود کہ نہیں تھا؟ جب ان کے ہمدرد بنے تھے زمانے میں کوئی ان کو جگہ نہیں دینے والا تھا، ان نے کہا تھا آ جاؤ ہمارے پاس۔ تو جب سانپ پال لیا جائے تو پھر وہ اپنا پھن نکالنے سے بعد نہیں آتا، لیکن اس وقت جب یہ اس طرح کے معاملات شروع ہو جائے پھر لپیٹ میں سارے آ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی اپنی کوئی چاشنی تھی جس وجہ سے انہوں نے لگائی تھی چاشنی، وہ ایک انگلی میٹھی انہوں نے لگا دی تھی کہ دے دو ہمیں، کوئی بات نہیں، تم زیادہ مال لے لو، خیر ہے، ذرا قریب بٹھا دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک اور یہودی مومن کا ساتھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں، ہر جگہ پر یہ ساتھ ساتھ۔ یہ آج توحید کی بات کرتے ہو گے، یہ توحید کے لیے جو کہ اہل حدیث کا ایک باقاعدہ طور پر وہ سربراہ صاحب ہمارے آ گئے نا، ہم بڑے آتے ہی سب سے پہلے ایک ڈرم دے دیا کہ چلو جا کر تو ہو اس کو، لیکن یہ تو شرک تھا جو سامنے تھا، اندر سارا جو ان کا پیار محبت پڑا ہوا وہ سارا کیا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر ساری محبت ان کے لیے۔ یہ باتیں میں عرض کر چکا ہوں پہلے، ضرورت نہیں ہے، اس لیے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک بھی مومنوں کے لیے جو صحیح معنوں میں مومن ہیں ان کے مخالف رہیں گے، ان کو کبھی شدید رہیں گے بلکہ، اور یہودی بھی۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً، لیکن تم پاؤ گے ان لوگوں کو دوستی میں ان کے قریب، کن کو؟ آمن الذین، ایمان والوں کے، ان کو قالوا انا نصارا، ایمان والوں میں اس کا مطلب ہے نصارا میں بھی کچھ ایمان والے ہیں، یہود میں بھی ہیں، لیکن ان میں یہود میں زیادہ کم ہیں، ان میں ذرا بہتر ان سے ہیں، ان میں ذرا نرمی، نصارا میں نرمی کچھ ہوگی، یہود میں نرمی۔ آج بھی ہر جگہ پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہود مسلمان ہیں، آپس میں پھر یہ اکٹھے ہیں، مسلمان کے مقابلے میں آپس میں یہ اکٹھے ہیں، بلکہ اتنے اکٹھے ہیں کہ ہمارے بھی جتنے لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اندر کھاتے سارا معاملہ ایسا ہی چل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے آگے دیکھیے بھی کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصارہ میں کچھ اس سے بہتری ہے، کیوں ہے؟
تین چیزیں وہاں پر فرمایا اس لیے ذالک بان منہم، یہ اس وجہ سے کہ نصارہ میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ منہم قسیسین، ان میں عالم ہیں، وہ انجیل کا علم رکھتے ہیں، اور انجیل کا علم رکھ کر انہوں نے بہت سارے معاملات ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی آپ نصارہ کو دیکھیں تو واقعتاً ان میں علم والے لوگ موجود ہیں، تب بھی تھے۔ اور جب اسلام آیا اس وقت نصارہ کی تعداد ویسے زیادہ تھی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اس وقت پہلے گزرے تھے۔ وہ یہود کو ایک بہت بڑی تعداد انبیاء کی ملی تھی، لیکن ان کی تعداد ان کے مقابلے میں ویسے ہی کم ہو چکی تھی۔ فرمایا ان میں پہلی چیز کیا؟ فرمایا منہم قسیسین، ان میں عالم ہیں۔ اس کا مطلب ہے علم کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن تکبر تک اگر نہ لے جائے تو علم وہ شے ہے جو انسان کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، اور ہمارا علم وہ ہے جو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ علم نے کیا کرنا تھا؟ ان کو قریب کرنا تھا۔ قسیسین ورہبان، ان میں فقیر لوگ بھی تھے جنہوں نے دنیا ساتھ رکھی، لیکن تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے ہی کر دیا۔ فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تیسری چیز ان میں یہ تھی کہ تکبر نہیں تھا۔ آج یہ تینوں چیزیں ہم میں کس طرح عہد کر آئی ہیں۔ علم نام کی شے ہمارے پاس کوئی نہیں، کتاب اللہ سے دور ہے، اور فقر والا بھی معاملہ جہاں ہے وہاں افراط و تفرید کا ہی سارا سلسلہ ہے، اور تکبر تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔